مطلب جو ہیں یہ عبد المناف بن قصی بن کلاب کے بیٹے ہیں، اور عبد المناف کے 4 بیٹے تھے۔ ایک عبد الشمس ہیں جن کی اولاد میں بنی امیہ آئی ہے، ایک ہاشم ہیں جن کی اولاد میں بنو ہاشم ہیں، نوفل ہیں، اور یہ مطلب ہیں۔ مطلب کے بھائی ہاشم جو تھے یہ ان کا شام میں شام کے علاقے غزہ میں جو ہے ان کا انتقال ہوا تھا، جب وہاں پہ وہ کاروبار کے لیے گئے تھے۔ اس وقت ان کے بیٹے مطلب جو تھے، شیبہ ان کا اصل نام تھا عبد المطلب کا، ان کی والدہ مدینہ میں تھیں اور یہ کافی چھوٹے تھے جب ان کے والد ہاشم کا انتقال ہوا تھا۔ یہ اس وقت اپنی والدہ کے ساتھ تھے مدینہ میں، جب ان کے چچا مطلب جو تھے وہ گھوڑے پہ وہاں پہ گئے سوار ہو کے، اور انہیں عبد المطلب کو اپنے پیچھے گھوڑے پہ سوار کروا کے وہ وہاں سے مدینہ سے مکہ لے آئے تھے۔ تو جب ان کی والدہ کو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کو کوئی اٹھا کر کے لے گیا، تو انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو پتہ نہیں کون اٹھا کر کے لے گیا، وہ اس کو اپنا غلام بنائے گا۔ لیکن بعد میں جب لوگوں نے یہ بتایا انہیں کہ اس کو کوئی غیر بندہ نہیں لے کے گیا بلکہ اس کا چچا لے کے گیا ہے، تو پھر ان کی والدہ کو تسلی ہو گئی تھی کہ کوئی غیر ان کو نہیں لے کے گیا، ان کا چچا لے کے گیا ہے۔ دوسری طرف مطلب جو تھے، یہ ان کو جب اپنے ساتھ گھوڑے پہ اپنے پیچھے سوار کرا کے لے کر کے گئے اور مکے میں داخل ہوئے، تو لوگوں نے جب ایک لڑکے کو ان کے مطلب کے پیچھے گھوڑے پہ سوار دیکھا، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مطلب اپنے ساتھ کوئی غلام لے کر کے آئے ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگوں نے انہیں عبد المطلب کہنا شروع کر دیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ مطلب کا غلام ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد جب مطلب کو اس بات کا پتہ چلا کہ لوگ ان کو عبد المطلب کہتے ہیں، تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا غلام نہیں ہے بلکہ میرا بھتیجا ہے جس کو میں مدینہ سے لے کر کے آیا ہوں۔ لیکن اس وقت تک عبد المطلب اسی نام سے مشہور ہو گئے تھے، جبکہ اصل نام ان کا شیبہ تھا۔ مطلب کی جو بیگم تھیں یہ خدیجہ بنت سعید بن سہم تھیں، یعنی بنو سہم سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے یمن کے بادشاہ ملوک حمیر سے وہاں پہ کاروبار کرنے کی اجازت حاصل کر لی تھی، یعنی یہ کاروبار کے لیے یمن جایا کرتے تھے۔ ان کی جو بیٹے ہیں ان میں ایک مخزمہ ہے، مخزمہ کے آگے 2 بیٹے ہیں السلط اور قیس، اور السلط کے بیٹے ہیں جہیم بن السلط۔ یہ انہوں نے غزوہ بدر سے پہلے ایسا ایک خواب دیکھا تھا کہ اب قریش کے کئی نامور سرداروں کی موت ہونے لگی اور ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں بری طرح سے شکست ہوگی۔ اس بارے میں کچھ لوگوں کو خواب آئے تھے، جن میں ایک یہ بھی تھے، جہیم بن السلط بھی تھے۔ انہوں نے غزوہ خیبر سے پہلے جو ہے اسلام قبول کر لیا تھا، جہیم بن السلط نے۔ مطلب کے دوسرے بیٹے ہیں ابو سبیہ یا علقمہ، انہوں نے بھی غزوہ خیبر سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، اور خیبر سے جو غنیمت حاصل ہوئی تھی وہ انہوں نے بھی حاصل کی تھی۔ مطلب کے ایک بیٹے ہیں الحارث، جن کے 3 بیٹے ہیں ابو سفیان، طفیل اور حضرت عبیدہ ابن حارث۔ طفیل بن حارث جو ہیں یہ حضرت زینب بنت خزیمہ کے پہلے شوہر تھے۔ ان کی وفات ہوئی تھی تو حضرت عبیدہ ابن حارث نے حضرت زینب سے نکاح کیا تھا، اور پھر غزوہ بدر میں عتبہ ابن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کے سب سے پہلے وہ مقابلے پہ آیا، اور اس نے قریش کے جو بہادر لوگ تھے ان کو مقابلے پہ للکارا، ہارا کہ 3 انصاری صحابہ اس کے مقابلے پہ گئے تھے، لیکن اس نے ان کو واپس بھیج دیا کہ ہمیں ہمارے مقابلے کے جو لوگ ہیں ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عبیدہ ابن حارث، حضرت امیر حمزہ
اور حضرت علی ان تینوں کے مقابلے کے لیے گئے تھے، جن میں حضرت عبیدہ عتبہ ابن ربیعہ کے مقابلے پہ گئے تھے، حضرت امیر حمزہ شیبہ ابن ربیعہ کے مقابلے پہ گئے، اور حضرت علی ولید بن عتبہ کے مقابلے پہ گئے تھے۔ اس وقت حضرت عبیدہ ابن حارث جو تھے ان کو عتبہ ابن ربیعہ نے شہید کر دیا تھا۔ بعد میں حضرت حمزہ اور حضرت علی نے عتبہ ابن ربیعہ کو بھی قتل کر کیا جب وہ اپنے مد مقابل سے فارغ ہوئے تھے۔ اس طرح غزوہ بدر میں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ یہ رسول پاک سے عمر میں 10 سال بڑے تھے، حضرت عبیدہ ابن حارث۔ مطلب کے ایک بیٹے عبادہ ہیں جو کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فوج میں تھے، یعنی یہ بدری صحابی ہیں۔ مطلب کے ایک بیٹے عبدالیزید ہیں جن کا بیٹا صائب جو ہے یہ اسیر بدر یعنی کفار کی فوج میں تھا غزوہ بدر میں، اور مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوا تھا یہ۔ جبکہ مطلب کے ایک بیٹے ہاشم ہیں۔ ہاشم کے 2 بیٹے ہیں عبدالیزید اور عمرو، اور عمرو کی ایک لونڈیا تھی سارہ، جس نے مسلمانوں کو کافی اذیتیں پہنچائی تھیں مکے میں۔ تو اس وجہ سے فتح مکہ کے وقت رسول پاک نے جو 14 افراد کی فہرست دی تھی کہ یہ لوگ جہاں ملیں انہیں قتل کر دیا جائے، ان میں ایک سارہ کا نام بھی تھا۔ اس کے بارے میں بھی رسول پاک کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس فہرست میں سے 14 افراد کی فہرست تھی، جن میں سے 4 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا اور 10 افراد کو معافی دے دی گئی تھی۔ تو جو 4 بندے قتل کیے گئے تھے فتح مکہ کے وقت، ان میں ایک اس کی لونڈیا تھی سارہ، وہ بھی شامل تھی۔ ہاشم کے ایک بیٹے عبدالیزید ہیں، اور یہ عبدالیزید کے بیٹے عبید تھے، اور عبید کے بیٹے ہیں صائب۔ یہ صائب جو ہیں یہ غزوہ بدر میں جو قریش کا کفار مکہ کا پرچم اٹھایا تھا وہ اسی صائب بن عبید نے ہی اٹھایا تھا، اور اس کے بعد اس کو غزوہ بدر میں مسلمانوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ صائب کے ایک بیٹے ہیں شافعی۔ یہ خاندان جو ہے یہ ان کی 4 پشتیں صحابہ رہی ہیں، یعنی ان لوگوں نے جو 4 پشتیں ہیں انہوں نے رسول پاک کا دیدار کیا ہے، ان کے زمانے میں موجود تھے اور اسلام قبول کیا تھا۔ ان میں یہ عبدالیزید تھے، یعنی انہوں نے بھی رسول پاک کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا تھا۔ پھر ان کے بیٹے عبید ہیں، پھر صائب ہیں، اور پھر ان کے بیٹے شافعی ہیں جو کافی چھوٹے تھے رسول پاک کے زمانے میں۔ ان کے علاوہ 2 خاندان اور ایسے ہیں جن کی 4 پشتیں صحابی رہی ہیں۔ ان میں ایک حضرت ابو بکر صدیق کا خاندان ہے، اور حضرت زید بن حارث کا خاندان ہے جن کی 4 پشتیں صحابی رہی ہیں، اور یہ تیسرا خاندان جو ہے یہ شافعی کا خاندان ہے، جن میں عبدالیزید، ان کے بیٹے عبید، ان کے بیٹے صائب اور ان کے بیٹے شافعی، یہ 4 پشتیں ان کی صحابی رہی ہیں۔ شافعی کے بیٹے تھے پھر عثمان، پھر عباس آئے ہیں، پھر ادریس آئے ہیں، اور ان کے بعد آئے ہیں حضرت امام محمد شافعی جو شافعی مسلک کے امام تھے۔ 150 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی تھی، اور رجب 204 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ پوری ڈیٹیل تھی میرے پاس بنی مطلب کی، جو میں نے یہاں پہ بیان کر دی ہے۔ اس بارے میں اگر کسی شخصیت کا نام آپ کے پاس ہے اور یہاں پہ نہیں لیا گیا ہے تو اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتائیں۔ اللہ حافظ۔